الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں TLPPP 237 آفیشیل میڈیا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے امیر، مرکزی شورا کے رکن علامہ مفتی وزیر احمد رضوی صاحب۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ضلع بہاولنگر کا دورہ کیا اور کارکنان اور ذمہ سے ملاقات کی، اور ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ فخر الدین سکیرا صاحب کی قیادت میں ہم کل سے یہاں آئے ہوئے رات سے، اور جن بھی نوجوانوں سے ملتے ہیں پرعزم ہیں انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ اگلے الیکشن میں آنے والے انشاءاللہ یہاں سے کلین سویپ کریں گی TLP انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ۔ تو تحریک لبیک پاکستان 2018 والے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا، اور 2023 والے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان حصہ لینے جا رہی ہے، تو آپ کتنے پرعزم ہیں کہ پہلے سے کتنا زیادہ سرپرائز تحریک لبیک پاکستان دے سکتی ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم تو 99.9% جو ہے اپنے کارکنوں پر ہمارا اعتماد ہے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے انشاءاللہ، ٹف ٹائم دیں گے دوسری پارٹیوں کو انشاءاللہ العزیز۔ تو چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو بلوچستان کے آپ امیر بھی ہیں، تو چونکہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کام کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کتنے مطمئن ہیں، اور کہ کتنا کام ہو چکا ہے وہاں پہ TLP کا؟ جی بلوچستان جو ہے یہ وہاں کام بالکل ممکن ہے، کیونکہ قدیم الاسلام لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اسلام کی ریاست کی یادیں بنیادیں ابھی بھی موجود ہیں۔ وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان تک پہنچنا ذرا دشواری ہے، کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے، اور 7 ڈویژن ہے، ان میں سے 6 ڈویژن میں الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے، اور بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بابا جی علیہ رحمت کا جو پیغام ہے وہ انشاءاللہ بلوچستان کے گھر گھر تک عنقریب پہنچنے والا ہے، اور وہاں کے نوجوان بڑے پرعزم ہیں اور مستعد ہیں۔ وارڈ سطح تک انہوں نے کابینہ جو ہے نا کلیئر کرنے کی 15 فروری تک آخری ڈیٹ دی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کابینہ سازی چل رہی ہے، اور چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا آنے والے بائی الیکشن ہو، تو اس میں انشاءاللہ العزیز ہم بالکل بھرپور حصہ لیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ پارٹیوں کو انشاءاللہ العزیز۔ جی، امیر محترم سعد بھائی کی شادی ہے، جیسے کہ ان کی جو نکاح کی رسم ہے وہ ہو چکی ہے، تو وہ آگے ان کا ولیمہ ہے، تو کیا اس میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ ہی شرکت کریں گے، یا سیاسی طور پہ کسی اور پارٹی کے لوگوں کو بھی مدعو کیا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تو کچھ شخصیات کو دعوت دی ہیں، لیکن ذمہ داران کو خصوصی طور پر دعوت ہے کہ سادگی سے ہی منانا ہے ہم نے اس کو، اور الحمدللہ آپ نے نکاح کے بھی ایونٹ دیکھے آپ نے، اور انتہائی سادہ اور اسلامی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ بخیر و عافیت سے وہ ایونٹ بھی گزر گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز 6 تاریخ کو ولیمہ ہے، اس میں تمام کارکنان کو دعوت ہے۔ کچھ خاص شخصیات ہیں ڈویژنز کے، وہ ڈویژن امیر کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے، وہ اپنے ڈویژن میں جتنے بھی معزز شخصیات ہیں ان سب کو وہ دعوت دیں گے۔ جی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ضلع بہاولنگر کے ضلعی امیر میاں فخر الدین سکیرا صاحب ہیں، تو جب ہمارے امیر محترم علامہ حافظ سعد رضوی صاحب رہا ہو کے آئے تھے، تو وہ اس وقت بھی امیر محترم کے ساتھ بڑی پرجوشی کے ساتھ ملے تھے۔ ہمارے امیر میاں فخر الدین سکیرا صاحب کو ببر شیر کہا تھا، اور جو جتنے بھی ہمارے مرکزی مجلس شورا کے ممبر ہیں، ہم نے نوٹ کیا ہے لانگ مارچ میں بھی، بابا جی کے عرس پہ بھی، اور ہمارے علاقوں کو، ہمارے ضلع کا بھی کافی ممبران دورہ کر چکے ہیں، تو اس خاص محبت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، محبت کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے بابا جی کی محبت۔ بابا جی کی ان سے جو محبت تھی، اور ان کی بابا جی کے مشن کے ساتھ جو محبت ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو ان سے بیگانہ ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہماری ان کے ساتھ محبت کسی دنیاوی لالچ کے بیس پہ نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی مفاد جو ہے نا وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ان سے ہماری محبت صرف یہ ہے کہ انہوں نے بابا جی کے مشن کو سینے سے لگایا، اور نہ دن دیکھا نہ رات، اور اس پہ جوش جنون کے ساتھ اس مشن کو لے کے گھر گھر پہنچ رہے ہیں۔ یہی ان کا جو جہد مسلسل ہے، یہ ظاہر شورا ارکان ہو یا دوسرے ذمہ داران ہوں، ان کے دل میں ان کی محبت کامل طریقے سے موجود ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر فخر الدین سکیرا صاحب جیسا مقام اگر ہم نے بابا جی اور امیر محترم اور شورا کے اراکین کے دل میں اگر
بنانے کی ارادہ ہے تو پھر ان جیسا ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کم از کم جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری پر وہ انصاف کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرے تو ان سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ انہوں نے ہر میدان میں یہ فرنٹ پیج پہ نظر آئے ہیں، اور وہاں مرکز میں بھی ابھی لانگ مارچ میں ہر مقام پہ الحمدللہ ڈٹے رہے ہیں۔ انہوں نے بابا جی کے مشن کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر کھڑے ہیں، تو اسی لیے یہ ہر ایک کے دل میں رہ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آخر پہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی ہے کہ بابا جی نے ہمیں ایک امانت دی ہے، اس امانت کو مخلصانہ لے کے ہمیں میدان میں آنا ہے۔ اگر میں عہدہ لے لوں اور میں اپنے محلے میں ہی کابینہ نہ بنا سکوں، محلے کے لوگوں کو کنونس نہ کر سکوں، یا چھت کے نیچے رہنے والے بھائیوں کو میں بتا نہ سکوں، تو پھر میں اس عہدے کا قابل نہیں ہوں، مجھے عہدہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر عہدہ لینا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے پڑوسی الحق للقریب ثم للبعید، مجھے اپنے محلے میں گھوم کر کم از کم 15 افراد ایسے نکالنے ہیں جو دین کو تخت پہ لانے کے ذریعہ بنے۔ تو کوشش کریں آپ، کیونکہ ہمیشہ دین جو ہے یہ گھر سے ہی شروع ہوا ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی، گھر سے ہی شروع کریں۔ گھر والے مان رہے ٹھیک نہیں تو پڑوسی سے شروع کریں، دوسرا تیسرا، اس طرح کرتے کرتے کم از کم وہ جو محلے کا، جو موضع کا، جو وارڈ کا کابینہ ہے وہ میں ایک عہدے دار کم از کم اپنا وہ تو بنا لوں، پھر میں بات کروں میں بھی ضلعی ذمہ دار ہوں یا ڈویژنل ذمہ دار ہوں یا صوبائی ذمہ دار ہوں۔ صوبائی ذمہ دار یا زونل ذمہ دار ہونے عہدہ ہے میرے پاس، لیکن میں اپنے محلے میں جو کابینہ بنانا تھا وہ میں ابھی تک نہیں بنا سکا ہوں، تو مجھے اپنے اس عہدے پر بارہا سوچنا چاہیے۔ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔